اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. کون ہے؟ عورت ہے، خاتون ہے. آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کیا عجیب معاشرہ تھا. آج مجھ سے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اور ایسا گناہ جس کے اوپر فرد جرم عائد ہوتا ہو، جس کے اوپر سزا لگتی ہو، ہم خاموشی سے زیادہ یہ ہوگا کہ اللہ سے توبہ کر لیں گے. لیکن حاکم وقت کے آگے کون پیش ہوگا بھائی؟ قتل کر کے کون ایسچو کے آگے پیش ہوگا کہ مجھ سے قتل ہو گیا، مجھ کو سزا دیجئے، مجھ کو پھانسی پہ چڑھائیے؟ او نہیں، اللہ کی قسم غلطی سے اگر قتل بھی ہو گیا تو بھاگ جائے گا اللہ سے. شاید اگر کوئی انسان کا بچہ ہوا اللہ سے توبہ کر لے گا. یہ عجیب معاشرہ تھا میرے نبی کے دور کا. یہ غامدیہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہتی اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھ کو سزا دے دیجئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی واپس لوٹا دیا، یہ کہہ کر کہ جاؤ اور جا کر اپنے رب سے صلح کر لو، اپنے رب سے معافی مانگ لو. اس عورت نے جواب دیا، کہنے لگی اللہ کے نبی آپ مجھے اسی طرح سے واپس بھیجنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے مائس کو بھیجا تھا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے عورت تو مائس کو کیسے جانتی ہے؟ کہا میں اسی سے تو حاملہ ہوں. اللہ اکبر. کہنے لگی اللہ کے نبی میں اسی سے تو حاملہ ہوں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، اب پہلے اس بچے کو جنم دے دو، اس کے بعد میرے پاس لوٹ کر آؤ. اس عورت نے بچے کو جنم دیا. بچے کو جنم دے کر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس پلٹ کر آ گئی. کہنے لگی اللہ کے نبی اب تو بچے کو جنم دے دیا ہے، اللہ کے نبی اب مجھ کو سزا دے دیجئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، ابھی واپس لوٹ جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو میرے پاس آ جانا. اس عورت نے جلدی بچے کو روٹی کے اوپر لگایا اور پھر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی. او میرے محترم بھائیوں، سوچو تو ذرا کیا لوگ تھے اللہ کی قسم. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو معاشرہ تھا، اس دور کے لوگ کیسے تھے، یہ بات اپنی جگہ پر قائم ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار. وہ غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، خطائیں ان سے بھی ہوئی ہیں، گناہ ان سے بھی ہوئے ہیں، لیکن اپنے گناہ پر ثابت قدم نہیں رہے، اپنے گناہ پر جمے نہیں رہے، بلکہ اپنے گناہ کے بعد اپنے آپ کو پیش کر دیا. وہ سوچو ذرا کہ 9 مہینے تو حمل کے تھے، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا ہوگا، پھر 2 سال دودھ چھڑائی رہی ہوگی. 3 سال کے اندر اس عورت نے کہ جس کا جذبہ یہ تھا کہ مجھے میرے گناہ کی سزا چاہیے، اس 3 سال کے عرصے میں میرے محترم بھائیوں سوچو تو ذرا اس عورت نے اپنے اللہ سے کیسی توبہ کی ہوگی. 3 سال کوئی معمولی عرصہ ہوتا ہے؟ 3 سال کے اندر اللہ کی قسم اس عورت نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوگا. لیکن بچہ پیدا ہو گیا، پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئی کہ اللہ کے نبی مجھ کو سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی نے واپس کر دیا کہ ابھی بچہ دودھ پیتا ہے، جب یہ کھانے پر آ جائے، روٹی کھانے پر آ جائے پھر واپس آنا. یہ پھر واپس آ گئی. 3 سال تک اس عورت کے جذبے کے اندر، ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بلا کر کہہ کے کہ جاؤ اب اس عورت کو سنسار کرو، رجم کرو. صحابہ اکرام لے گئے، اس عورت کو رجم کر دیا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو اس عورت کے اوپر پتھر برسا رہے تھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اس عورت کے دے مارا اور خون کا فوارہ اڑ کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھن کھائی کہ ایک ایسی عورت کا خون میرے کپڑوں پر آ کر لگ گیا کہ جس نے زنا کیا تھا، یعنی کہ زانیہ عورت کا خون میرے کپڑوں پر آ کر لگ گیا.
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھن کھائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ خالد اس عورت کا جو غامدیہ عورت تھی اس کے خون سے گھن کھا رہا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خالد تجھے کیا معلوم، اس عورت نے تو اپنے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک ظالم ٹیکس والا بھی اگر یہ توبہ کرتا تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا. رب رحمان سے ان لوگوں کا میرے محترم بھائیوں کانٹیکٹ تو دیکھیے، ان لوگوں کا اللہ رب العالمین سے معاملات کو دیکھیے کہ گناہ بشری تقاضے سے ہوا تھا لیکن پھر بھی اپنے گناہوں پر ثابت قدم نہیں رہے، جمے نہیں رہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کی. اللہ رب العالمین نے ان کی ایسی توبہ کو قبول کیا کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ تو ایک عورت غامدیہ عورت تھی. ایک اور عورت کا قصہ حدیث کے اندر آتا ہے جو کہ جہینہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس سے بھی زنا ہوا. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو بھی بچانا چاہا. میرے نبی کی خواہش یہ تھی کہ بندہ اپنے اللہ سے توبہ کر لے، لیکن نبی کی ان صحابہ پر تربیت یہ تھی اللہ اکبر کہ گناہ کی سزا انہوں نے دنیا میں ہی پانی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ جہینہ قبیلے کی عورت بھی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی مجھ سے بھی زنا ہوا ہے، مجھے بھی میرے گناہوں سے پاک کیجئے، یعنی مجھ کو بھی سنسار کیجئے. وہ ایسی موت اللہ کی قسم ہنستے کھیلتے قبول کر رہے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. حالانکہ سنسار کی موت، رجم کی موت، خطرناک ترین موت. 15-20 منٹ تک میں نے آپ کو بتایا فیس بک کے اوپر جو میں نے کلپ دیکھا، 15-20 منٹ بعد جا کے کہیں بندے کا دم نکلتا ہے اتنے پتھر مارنے کے بعد. یہ جہینہ قبیلے کی عورت بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی کہہ دیا کہ اس کو بھی جاؤ سنسار کرو، رجم کرو. اس عورت کو بھی سنسار کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے. کہا اللہ کے نبی آپ نے ایک ایسی عورت کا جنازہ پڑھایا جو زانیہ تھی، جس نے زنا جیسے جرم کا ارتکاب کیا، آپ نے ایسی عورت کا جنازہ پڑھایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاروق آپ کو معلوم ہی نہیں اس نے اپنے رب سے ایسی توبہ کر لی تھی کہ اگر ایسی توبہ مدینے کے اندر کوئی پورا گروہ کرتا تو مدینے کے پورے گروہ کی اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرما لیتا. یہ وہ کون لوگ تھے میرے محترم بھائیوں؟ یہ وہ لوگ تھے اللہ کی قسم کے جن سے گناہ ہو گیا، گناہ کے بعد یہ تڑپتے تھے، گناہ کے بعد یہ مشورہ کرتے تھے کہ اللہ اگر موت آ گئی تو میرے مولا ہم کس حال میں تیرے پاس آئیں گے، اللہ ہمیں ہمارے گناہ کی سزا دنیا میں دے دے. ایمان والے بندے کے بارے میں آتا ہے کہ مومن بندے سے جب گناہ ہو جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا اور یہ دب کے مر جائے گا. معلوم چلا مومن انسان سے بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن آدمی کی مثال، مومن گناہگار کی مثال، اچھے گناہگار کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور اس کو خطرہ یہ ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور میں دب کے مر جاؤں گا. اور فاسق اور فاجر جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بالکل نکل چکا، اس کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس کی ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ہاتھ مارے گا اور مکھی اڑ جائے گی. میرے محترم بھائیوں، انسان سے گناہ ہو جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یاد رکھیے گا آپ توبہ کریں گے پھر آپ سے گناہ ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کے بعد انسان سے گناہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کی قسم یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اور اب رحمان کو بھی ایسی ہی مخلوق پسند ہے کہ جو توبہ کرے پھر اس سے گناہ ہو جائے پھر وہ توبہ کرے. رب رحمان کو توبہ کرنے والے لوگ بہت محبوب ہیں. اللہ رب العالمین کو وہ لوگ بہت پسند ہیں کہ جن سے گناہ ہو جاتا ہے وہ اپنے گناہ کے بعد وہ پچھتاتے ہیں، اپنے گناہ کے بعد وہ تڑپتے ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. میرا رب رحمان ہے، رحیم اور کریم ہے، ایسے بندوں کو معاف کر دیتا ہے.